پچھلی زندگی کے روزوں کا کفارہ. میں نے پچھلی زندگی کے بہت سارے روزے توڑے ہیں، تقریباً 13-14 سالوں کے. کیا مجھے ان سب کا کفارہ دینا ہوگا یا اس کا کوئی آسان طریقہ ہے؟ نوری صاحب دہلی سے. ہائے ہائے میرے بھائی، بالغ ہونے کے بعد آپ نے روزے توڑے، بہت بڑا جرم کیا. تو یہ پوری تفصیل سے میں یہ بات ریکارڈ کروا رہا ہوں تاکہ یہ جو لوگ یہ سوال بار بار پوچھتے ہیں ان سب کے سامنے یہ جواب ہمیشہ کے لیے آ جائے. اگر آپ نے نفل روزے توڑے ہیں یا رمضان کے قضا روزے توڑے ہیں تو کفارہ نہیں ہے، صرف قضا ہے. اور اگر رمضان کا فرض روزہ رمضان کے اندر ہی توڑا ہے، یعنی رمضان میں آپ نے روزہ رکھا اور رمضان کے اندر ہی وہ روزہ توڑ دیا، تو پھر دیکھیں گے بالغ ہونے سے پہلے جو توڑے ہیں تو وہ بھی معاف ہیں، بالغ ہونے کے بعد جو توڑے ہیں تو ان میں دیکھا جائے گا کہ توڑا کس طریقے سے آپ نے. اگر باقاعدہ کھانا کھا کے توڑا ہے یا آپ میرڈ تھے اور بیوی سے ہم بستری کر کے توڑا ہے تو کفارہ واجب ہے. اور اگر کسی اور طریقے سے توڑا ہے، جیسے ہے تو حیا کے خلاف بات، لیکن یہ مسئلہ بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں کامن ہوتا جا رہا ہے، یعنی بعض نوجوان ہاتھ کے ذریعے اس طرح اپنی خواہش پوری کر لیتے ہیں. تو اگر اس طرح سے کسی نے روزہ توڑا ہے تو پھر صرف قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں ہے. گناہ بہت سخت ہوا مگر کفارہ نہیں ہے، صرف قضا لازم ہے. اور اگر روزہ توڑا ہے زوجہ سے ہم بستری کر کے، بیوی سے ہم بستری کر لی تھی، اس طرح سے روزہ توڑا ہے، تو پھر دیکھیں گے ایک رمضان میں جتنے روزے توڑے ہیں ان کا ایک ہی کفارہ ہے. الگ الگ رمضانوں میں جتنے توڑے ہیں سب کی طرف سے الگ الگ کفارہ ادا کرنا پڑے گا. ایک رمضان کے جتنے توڑے ہیں ان کا ایک کفارہ ان سب سارے روزوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا. لیکن اگر کھانا کھا کے روزہ توڑا ہے تو پھر ایک رمضان ہو یا 10-20 رمضان ہو، جتنے بھی روزے توڑ چکے ہیں اب تک سب کی طرف سے ایک کفارہ ادا کر لیں گے تو وہ سارے پچھلے روزوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا. یہ مفتابی قول، راجح قول کے مطابق. البتہ اس میں بھی احتیاط یہی ہے کہ الگ الگ رمضانوں کے روزے اگر آپ نے توڑے ہیں تو احتیاط یہی ہے کہ آپ ہر رمضان کی طرف سے الگ کفارہ ادا کریں. لیکن بہرحال دوسری بھی گنجائش ہے کہ کھانا کھا کے اگر آپ نے روزہ توڑا ہے تو پھر ہر رمضان کے ہوں یا ایک ہی رمضان کے ہوں، جتنے بھی روزے توڑے ہوں، اب جب آپ کفارہ ادا کریں گے توبہ کریں اور سب کی طرف سے ایک کفارہ ادا کر لیں. اور اگر بیوی سے ہم بستری کر کے روزہ توڑا ہے تو پھر ہر رمضان کے الگ الگ کفارہ آپ کو ادا کرنا پڑے گا. البتہ ایک ہی رمضان میں جتنے توڑے ہیں ان سب کی طرف سے ایک کفارہ کافی ہے. کفارے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ 60 روزے لگاتار رکھیں. 60 روزے بہتر ہے کہ سردیوں میں رکھیں کیونکہ دن چھوٹے ہوتے ہیں، اس میں رکھنا آسان ہوتا ہے. تو 60 روزے آپ لگاتار رکھیں. اس دوران اگر بیمار ہو گئے یا کسی بھی وجہ سے ایک روزہ بھی چھوٹ گیا تو نئے سرے سے 60 روزے دوبارہ رکھنے پڑیں گے. آپ نے 59 روزے رکھ لیے اور ایک روزہ کسی وجہ سے آپ کا رہ گیا، بیمار ہو گئے یا کچھ بھی ہو گیا، چاہے شرعی عذر ہی ہو، تو بھی اب نئے سرے سے 60 روزے آپ کو 60 روزے آپ کو رکھنے پڑیں گے. ہاں، خواتین نے اگر روزہ توڑا ہے تو وہ جب 60 روزے رکھیں گی تو اس دوران ان کی اگر مینسز آ گئے، مینسز آنے کی وجہ سے اگر روزہ چھوٹ جاتا ہے تو وہ معاف ہے، تو وہ گنتی پوری کر لیں 60 کی. تو مینسز والے جو روزے چھوٹیں گے وہ شرعی عذر ہے، کیونکہ وہ تو 2 مہینے میں لازمی عورت کو مینسز تو آتے ہیں، جوان عورت کو. تو اس میں اگر وہ 60 روزے رکھتی ہے اور مینسز درمیان میں آ گئے تو وہ معاف ہے. تو جتنے دن مینسز کی وجہ سے روزے چھوٹے، فوراً جیسے ہی مینسز ختم ہو فوراً آگے شروع کر دیں. اگر انہوں نے ایک دن کا بھی ناغہ کر دیا تو پھر ان کو بھی نئے سرے سے 60 روزے رکھنے پڑیں گے. تو یہ اس کی بات ہے جو روزے رکھ سکتا ہے. اگر کوئی بہت بوڑھا ہے یا ایسا بیمار ہے جس کو شفا کی امید ہی نہیں ہے، اس کو یہ امید ہی نہیں ہے کہ آئندہ میں روزے رکھ سکتا ہوں، تو پھر وہ 60 مسکینوں کو، غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دیں یا 60 غریبوں کو صدقہ فطر کے برابر ہر ایک کو رقم دے دیں. یہ بھی ٹھیک ہے. تو یہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے اس توبہ کو قبول فرمائے اور یہ جلدی کر لیں، موت کا کوئی پتہ نہیں.